ایک روایت میں ہے کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو بازار میں رمضان شریف کے مہینے میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مارا پیٹا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کی حرمت کا خیال نہیں ہے؟ چند روز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں اس کو ایک عالم نے دیکھا کہ وہ جنت میں عزت دار اور حرمت کے تخت پر بیٹھا ہے، تو اس نے سوال کیا کہ کیا تو مجوسی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے موت کے وقت آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی تھی، اے میرے فرشتوں، اس کے ساتھ مجوسی والا سلوک مت کرو، بلکہ رمضان کی عزت کی سبب اور مسلمان ہونے کے سبب اس کی عزت کرو۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مجوسی رمضان کا احترام کرے تو وہ ایمان کو پا لیتا ہے۔ تو وہ کتنے خوش قسمت مسلمان ہیں کہ جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم جو عمل کرتا ہے ان کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس قول کا کیا مطلب ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، جب تمام اللہ کے ہے اور جزا بھی وہی دینے والا ہے۔ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری عبادتوں میں ریاکاری ہوتی ہے، مگر روزہ دل ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر نیکی ہر حرکات و سکنات سے ہوتی ہے سوائے روزے کی، کیونکہ یہ نیت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر نیت مخفی نہیں رہتی، اس لیے روزہ عبادت بھی ریا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزے کی ثواب کی مقدار کو جانتا ہے اور اجر کی زیادتی کو بھی جانتا ہے، بخلاف دوسری عبادتوں کے کہ لوگ دوسری نیکیوں کے اجر کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بنسبت دوسری عبادتوں کے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ اللہ کی روزے کی طرف نسبت اپنی طرف کی ہے، اور بزرگی کی نسبت ہے جسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ تو گھر سے پاک ہے اور اللہ اس کا محتاج نہیں، بلکہ اس میں کعبہ شریف کی تعظیم ہے۔ پس معلوم ہوا تمام عبادتوں کا اجر اللہ ہی دینے والا ہے، مگر روزے کی خصوصیت اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ شہوت سے استغفار یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، پس روزے اور اپنے رب کی صفت کے ساتھ موافقت کرے تو گویا اس نے اپنی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ نہ کھانا اور شہوت سے باز رہنا ملائکہ کی صفات میں سے ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تمام عبادتیں ظالم سے چھین کر مظلوم کو دی جائے گی، مگر روزے کے اجر کو مظلوم کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ روزہ خصوصاً ان لوگوں کا ہے جو قول و فعل کے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یعنی زبان سے جھوٹ، فحش کلام، غیبت نہ کرے، ہاتھ پاؤں اور دوسرے جسم کے اعضاء کے خلاف کام نہ کرے۔